الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي يرويه عن ربه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. رواہ مسلم. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی اللہ کی ذات کے لیے اور درود و سلام و بے شمار اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. برادران اسلام، گزشتہ خطبے میں ہم لوگوں نے جو جانا، جس پر گفتگو ہوئی، وہ موضوع تھا امن عالم اور اسلام. امن دنیا کا اسلام ہی سے ہو سکتا ہے. اسلام ہی ضامن ہے، اسلام ہی ضمانت لیتا ہے دنیا کے امن کا اور دنیا کی شانتی کا، کیونکہ ہماری تعلیمات اور دین اسلام کی تعلیمات ہی ایسی ہیں جن سے روئے زمین پر امن بپا ہوگا. اس پر باتیں ہوئی تھیں. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع زندگی سے لے کے مدنی زندگی تک 23 سالوں تک کے بعد ایسے واقعات پیش کیے گئے تھے جن سے یہ پتہ چلا تھا کہ اسلام اور ہمارے نبی کس قدر امن پر زور دیتے تھے. اور سب سے مشہور واقعہ جو بتایا گیا تھا، بیان کیا گیا تھا، وہ فتح مکہ کا تھا کہ اس مکے میں جہاں تکلیفیں دی گئیں، اذیتیں دی گئیں، پتھر مارے گئے،
بھوکا پیاسا رکھا گیا، 3 سالوں تک بائیکاٹ کیا گیا۔ وہاں قدرت پانے کے بعد اب تو سلطنت ہے ہاتھ میں، اب تو فوج ہے، 10,000 کی فوج تھی، پوری طاقت کا توازن مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، لیکن وہاں جس قدر امن کا مظاہرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ ایک دم سے ان کی آزادی کا اعلان کر دیا، اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ، محفوظ ہو، خانہ کعبہ میں آ جاؤ، محفوظ ہو۔ ان کے بعد سرداروں کا نام لیا کہ ابو سفیان کے گھر میں جو چلا جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ اس طرح کے واقعات اور اس طرح کے نماذج اور مثالیں دنیا میں کہیں نہیں ملیں گی۔ یہ ہمارے اسلام کی خوبی ہے، یہ باتیں بیان کی گئی تھیں۔ آج میں یہ کوشش کروں گا کہ دہشت گردی کا کیا اسلام سے تعلق ہو سکتا ہے؟ جب امن کا پیغامبر ہے اسلام، امن کی جننی ہے اسلام، شانتی پر اور امن پر اتنا زور دیتا ہے تو اس سے یہ لیبل چپک نہیں پائے گا، نہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ غلط سلط رپورٹنگ کی جائے اور ایسے لوگوں کو مسلمان باور کرایا جائے جن کا ذرہ برابر بھی حصہ اسلام میں نہیں ہوگا۔ اگر اس طرح کے واقعات اور اس طرح کے حادثات میں اور اس طرح سے خون بہانے میں اگر کوئی شامل ہوگا تو پہلے خطبے کے تمہید سے اور اس کی اللہ کے نبی کی تعلیمات سے اور واقعات سے یہ بات ظاہر ہو گئی ہے کہ جو بھی خون بہائے گا اس کا اسلام سے ذرہ برابر تعلق نہیں ہوگا۔ اسلام اس سے بیزار ہے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اور قسم کے لوگ ہوں گے، یہ دشمنان اسلام ہوں گے جو اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، یا منحرف قسم کے لوگ ہوں گے جنہیں اسلام کی تعلیمات کا پتہ نہیں ہے، وہ خوارج ہیں۔ اس طرح کے لوگ دین سے خارج ہیں، خوارج ہیں، ان کے لیے دین میں کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑے واضح انداز میں بیان فرما دیا کہ ہم نے اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی تھی کہ دیکھو، جس نے کسی ایک انسان کا ناجائز، کسی بے گناہ کا خون بہایا، یا کسی ایسے شخص کا جس نے فساد فی الارض نہیں کیا، جس نے کسی کا قتل کیا ہو اور قصاصاً قتل کیا جائے، وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اسی طرح سے جو فساد فی الارض مچاتا ہو، زمین کے اندر فساد مچاتا ہو، بدامنی مچاتا ہو، وہ اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ یہ حق، یہ قتل ہوگا، کیونکہ ایسے لوگوں کی زمین پر ضرورت نہیں ہے جو ناجائز خون بہائیں اور زمین میں فتنہ و فساد پھیلائیں۔ لیکن اگر ایسا کوئی نہیں کرتا ہے اور بے گناہ لوگوں کا خون بہانا، قرآن نے کہا بنی اسرائیل پہ ہم نے صاف کر دیا تھا کہ جس نے ایسا کیا، بے گناہوں کا قتل کیا، تو اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اور جس نے ایک آدمی کو بچایا، جس نے ایک نفس کو بچایا، ایک جان کو بچایا، اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی۔ یہ قرآن کا سبق ہے۔
یہ قرآن چیخ چیخ کے کہتا ہے۔ جو حال ہی میں واقعات پیش آئے، حادثات پیش آئے، کشمیر میں، پہلگام میں بے گناہوں کا خون بہایا گیا، وہ اور جنہوں نے بہایا وہ اسلام کی تعلیمات کو نہیں جانتے، ان کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام ان سے اپنی برات کا اظہار کرتا ہے، اور اس آیت میں کھلے طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس نے ایک نفس، ایک جان لی، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ پوری انسانیت کی جان سمجھو اس نے لے لیا، اور جس نے ایک کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اس وصول کے بعد کیا کوئی غموض اور کسی طرح کا شک دنیا والوں کو ہونا چاہیے کہ جو اسلام کے ماننے والے ہیں، جو اسلامی تعلیمات کو فالو کرنے والے ہیں، وہ کیا قرآن سے ہٹ کر کے جائیں گے؟ قرآن کی تعلیمات سے وہ ہٹ کر کے وہ گناہ سرزد کریں گے، وہ پاپ سرزد کریں گے، وہ جرم سرزد کریں گے؟ اور اگر کوئی ایسا کرتا اور جاتا ہے تو پھر نہ قرآن کا اس سے کوئی تعلق ہے، نہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات کو نہیں سمجھتے ایسے لوگ، اور اس سے مسلمان اور اسلام برات ظاہر کرتے ہیں۔ وہ مجرم ہیں اس انسانیت کے، اس روئے زمین کے، ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کر دینا چاہیے۔ ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے روئے زمین پر جو فتنہ اور فساد مچائیں، خون اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کریں، پرامن شہریوں کو، بے گناہ لوگوں کا خون بہائیں۔ ایسے لوگوں کے وجود سے اسلام سخت نفرت کرتا ہے، اور ان کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ خوارج ہیں، یہ خوارج ہیں، یہ دین سے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ طبقہ وجود میں آ گیا تھا۔ انہی میں سے ایک نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی مجلس میں کہتا ہے، یا محمد اعدل فإنک لم تعدل، کہا کہ محمد آپ عدل کیجئے، انصاف کیجئے، اس لیے کہ آپ انصاف نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویحک، تمہارے لیے بربادی ہو، ہم اگر انصاف نہیں کریں گے تو روئے زمین پہ کون انصاف کرے گا؟ یہ اس ذہنیت کے لوگ عہد نبوت سے پیدا ہو گئے تھے، اور اسی کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ بعد میں جو فتنے سرزد ہوئے مسلمانوں کے درمیان، اور ہم نے اپنے خلفاء کو، خلفائے راشدین میں سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ہم نے کھویا ہے، اور ان کا خون بہانے والے لوگ یہی خوارج ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ دیکھنے میں ایسے لگیں گے، فرشتہ صفت آپ ان کو دیکھیں گے، ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو تم ہیچ سمجھو گے، اپنی نمازوں کو کہیں شمار نہیں کر پاؤ گے، کہو گے کہ ان کی نمازوں کے سامنے ہماری نمازیں تو کچھ بھی نہیں ہیں، بہت کم تر ہیں۔ اور قرآن اس قدر پڑھیں گے اتنی میٹھی آواز میں کہ ان کی تلاوت کے سامنے اپنی تلاوت کو فیکا سمجھو گے، لیکن وہ قرآن کی تلاوت ان کے گلے سے نیچے نہیں جائے گی، صرف زبان میٹھی ہوگی، اس لیے کہ ان کا حصہ دین میں نہیں رہ جاتا ہے۔ وہ خوارج ہیں، اس روئے زمین کے مجرم ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اگر اسلامی نام رکھ کر کے، اسلامی گھروں میں پیدا ہو کر کے
اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم مسلمان ہیں اور کچھ بھی کرتے رہیں گے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ بڑے صاف لفظوں میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخوارج کلاب النار، خوارج جو اس طرح کے کرتوت کرتے ہیں، بے گناہوں کا خون بہاتے ہیں، دین کی تعلیمات کو نہیں سمجھتے، اسلام کی امن پسندی کو نہیں سمجھتے، وہ جہنم کے کتے ہیں، وہ روئے زمین پر بوجھ ہیں اور جہنم میں وہ کتے ہیں جہنم کے۔ علماء نے اس کی تشریح کی۔ شیخ عبد الرزاق حفظہ اللہ نے کہا کہ جس طرح سے کتے کی صفت ہوتی ہے خوف پھیلانا، بھوکنا، خون بہانا، لوگوں کو کاٹنا، امن کو غارت کرنا، اسی لیے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم میں بھی کتوں کی شکل میں ہوں گے، یہ جہنم کے کتے ہوں گے خوارج۔ اس طرح کے لوگوں کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ آئیے قرآن کو سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ حکم دیتا ہے اللہ رب العالمین، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اس کی عبادت میں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ احسان کرو، حسن سلوک کرو، کس کے ساتھ؟ والدین کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور ان پڑوسیوں کے ساتھ جو رشتہ دار ہیں، اور ان پڑوسیوں کے ساتھ جو رشتہ دار نہیں، اجنبی پڑوسی ہیں۔ اسی طرح سے قرآن نے پھر جو ہے حسن سلوک کا حکم دیا کہ جو تمہارے آس پاس والصاحب بالجنب، جو آج تمہارے ساتھ بیٹھنے والے ہوں، وہ کسی غرض سے بیٹھتے ہوں، بزنس کی غرض سے، تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے، آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسی طرح سے وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے غلام ہیں، جو تمہارے ماتحت ہیں لوگ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ اچھا سلوک کرو سب سے پہلے والدین کے ساتھ، اسی طرح سے جو ہے یتیم، مسکین، پڑوسی جو رشتہ دار ہیں، جو دور کے پڑوسی ہیں، جو مسافر ہیں، جو پہلو میں آپ کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں، اور جو آپ کے ماتحت کام کرنے والے ہیں، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ اسلام کہتا ہے، یہ ہمارا قرآن کہتا ہے۔ اور علماء اس امت کے علماء کہیں یہ لکھتے نہیں ہیں، جمہور علماء تقریباً اس بات کے قائل ہیں کہ یہاں کسی مذہب کی شرط نہیں لگائی گئی ہے۔ والدین آپ کے اگر مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، تب بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں صحابہ اور صحابیات کے، انہوں نے اللہ کے رسول سے اجازت لی کہ اللہ کے نبی، میری ماں یا میرے باپ اسلام پر نہیں ہے، کیا میں ان کی خدمت کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو۔ تو نہ پڑوسی کی، نہ یتیم، نہ مسکین، کسی کے ساتھ مذہب کی شرط نہیں لگائی گئی ہے۔ وہ یتیم ہو، کسی بھی دھرم، مذہب اور کسی بھی ذات کا ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وہ مسکین ہے، وہ فقیر ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وہ آپ کا پڑوسی ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، خدمت کرنے والا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت لوگ کم جانتے ہوں گے
کیا صحابہ کرام کم تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے؟ جانیں چھڑکتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن یہودی لڑکا ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کرنے کے لیے گئے۔ یہ مثالیں کیوں دی جاتی ہیں کہ غیروں سے بھی خدمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر کے یہ ثابت کیا ہے، اسلام کا یہ اخلاق ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حسن سلوک کے لیے کہیں دھرم اور مذہب کی گنجائش اسلام نہیں چھوڑتا، قرآن نہیں چھوڑتا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کوئی بھی ہو، انسان ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور اگر انسان ہے اور ایک کا خون آپ نے بہا دیا تو پوری انسانیت کا قتل آپ نے کر دیا۔ ایک کو آپ نے بچا لیا تو پوری انسانیت کو آپ نے بچا لیا۔ وہ لوگ جنہوں نے دھرم پوچھ کر کے، ذاتی پوچھ کر کے، لوگوں کی شناخت کر کے بے گناہوں کا خون بہایا ہے، میں اعلان کرتا ہوں اس مسجد سے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ وہ اسلام ان سے بری ہے، اسلام ان سے بری ہے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عبادی، اے میرے بندو، تمام لوگوں کو خطاب کیا، پوری انسانیت کو، ساری انسانیت اللہ کے سارے انسان بندے ہیں۔ انی حرمت الظلم علی نفسی، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور تمہارے لیے بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، فلا تظالموا۔ مسلم کی، صحیح مسلم کی روایت ہے، تو آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو، یہ اسلام کہتا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ہماری حدیثیں کہتی ہیں، اللہ کے نبی کی سیرت کہتی ہے کہ ظلم گوارا نہیں اسلام کے اندر، اور ظلم کی زندگی بڑی مختصر ہوتی ہے، ظالموں کو کہیں پناہ نہیں ملے گا، ظلم کو کہیں گوارا اسلام نہیں کرتا ہے۔ دوسری آیت میں دیکھیے اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوموا قوامین بالقسط، اے ایمان والو عدل و انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، عدل و انصاف کرو، شہداء للہ، اللہ کے رضا کے لیے تم گواہی دو، سچی بات کی، صحیح بات کی، ولو علی انفسکم، اگر تمہارے خلاف وہ گواہی جائے تب بھی تم گواہی دو، حق کے لیے، انصاف کے لیے۔ او الوالدین، یا والدین کی بات ہو تب بھی تم سچائی کا دامن نہ چھوڑو، اللہ کی رضا کے لیے، عدل کے لیے کھڑے رہو اور گواہی دو اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر تمہارے خلاف وہ گواہی جائے، تمہارے والدین کے خلاف وہ گواہی جائے، اور تمہارے قریبی لوگوں کے خلاف جائے وہ گواہی، تب بھی منہ نہ موڑو، گواہی دو عدل کی، انصاف کے ساتھ۔ اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ اسی واسطے آپ دیکھیں گے کہ یہ نظام پورا اگر کوئی دیکھے اسلام کا، قرآن پڑھے، اللہ کی نبی کی سیرت کو پڑھے، حدیثوں کو پڑھے، تب جان پائے گا کہ اسلام کیسا دھرم ہے، کیسا مذہب ہے۔ ویسے اسلام پر اس طرح کے الزامات لگانے والے وہ اسلام کو پڑھتے نہیں، اسلام کو جانتے نہیں۔ اسلام تو امن و شانتی کا ضامن ہے۔ اس واسطے میں کہتا ہوں کہ یہ آیت دیکھو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث دیکھو۔ جب ایک قریش کی ایک شریف خاتون نے، شریف گھر گھرانے کی خاتون نے چوری کیا، اور حد کے طور پر یہ ہوا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، تو بڑی بے چینی ہوئی شرفا کے اندر۔ شریف لوگ تھے، عزت دار لوگ تھے، بے عزتی ہوگی، قصاص لیا جائے گا۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدود کا مسئلہ ہے، کوئی سامنے جا نہیں سکتا تھا، بہت سخت تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں، عدل قائم کرنے میں، انصاف قائم کرنے میں، ظلم کو روا نہیں رکھتے تھے۔
تو کہا کہ اسامہ بہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا کہ جا کر کے سفارش کرو اور ایسے ایسے بات کرو اور بچا لو کسی طرح سے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے تھے، تو وہ گئے اور انہوں نے جب سفارش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو گیا، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کی امتیں اللہ کی قسم اسی لیے ہلاک و برباد ہو گئیں کہ جب ان میں کوئی مالدار شریف عزت دار کوئی گناہ کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیا جاتا تھا، جرم کرتا تھا، اور جب کوئی غریب کرتا تھا تو اس پہ حد لاگو کیا جاتا تھا، اس سے بدلہ لیا جاتا تھا، اس کو سزا دی جاتی تھی۔ لیکن سنو، ہمارے دربار میں اور اسلام کے اندر اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، سنو میری بیٹی اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ عدل، یہ ہے اسلام کا نظام۔ یہ چیزیں دنیا جانتی نہیں، پڑھتی نہیں، اور ہم کو دیکھ کر کے اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے عبداللہ، عبد الرحمن اور محمد کے نام سے، تو ہمارا کردار اتنا بدل چکا ہے، اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ہم کو دیکھ کر کے لوگ اسلام نہیں پہچان پائیں گے، نہیں جان پائیں گے، اسلام کی تعلیمات تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اسی لیے بہت سارے غیر مسلم مفکرین نے کہا ہے کہ اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو قرآن کو پڑھو، نبی کی سیرت کو پڑھو، تب قرآن کو، تب اسلام کو سمجھ پاؤ گے۔ مسلمانوں کو مت دیکھو، مسلمانوں میں بگاڑ آ چکی ہے، مسلمان میں فساد آ چکا ہے، مسلمان اپنے دین کو نہیں سمجھتا ہے، مسلمان جذبات میں آ جاتا ہے، اور جب جذبات میں آئیں گے تو غلط سلط کام ہوں گے، اور ان کا تعلق پھر اس دین سے بچے گا نہیں۔ اسلام کے اصول ہیں، ضابطے ہیں، اگر ان اصولوں پر اور ان ضابطوں پر اگر مسلمان چلے گا تب وہ مسلمان ہے، اسلام والا ہے، نہیں تو وہ خوارج ہیں، وہ اسلام سے خارج ہیں، وہ زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ، ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہا کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس قدر نہ ابھار دے، ابال میں لے آئے کہ تم عدل نہ کر سکو، تم انصاف نہ کر سکو، اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یاد رکھو انصاف کرو، اور انصاف ہی عدل سے زیادہ قریب ہے۔ یہی انصاف تقویٰ ہے، یہی اللہ کا خوف ہے انصاف۔ تو قرآن حکم دیتا ہے کہ کسی کو کسی کا دھرم دیکھ کر کے، کسی کو کسی کا ذات دیکھ کر کے، کسی سے کوئی دشمنی ہے، کوئی رنجش ہے، وہ اس قدر نہ حاوی ہو تمہارے اوپر کہ تم عدل نہ کر سکو۔ عدل کا دامن کسی حالت میں ہاتھ سے نہیں چھوٹنا ہے۔ آج ہمارے ملک کے حالات اس قدر بگڑ رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں کہ لوگ بے گناہوں کا خون، چاہے وہ پہلگام میں بہے یا کہیں اور بہے، آج کوئی دھرم کسی دھرم کو کلیم نہیں کرتا کہ کوئی دھرم دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہوگا۔ ہم نے تو اپنے اسلام کی بات کی کہ اسلام میں دہشت گردی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ گزشتہ خطبے سے وہ نمازی اور وہ واقعات لے لیجئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، جن میں آپ نے امن کو قائم کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے تھے، وہ، اور آج کے خطبے میں جو قرآن کی آیتیں بیان کی گئی، جو ظلم کے خلاف جو قرآن و حدیث سے جو دلائل دیے گئے، ان سے یہ صاف ہو جاتا ہے کہ
ظلم کی جگہ نہیں ہے اسلام کے اندر۔ تو میں اپنے اسلام کی بات کرتا ہوں کہ جو لوگ مسلم شناخت رکھ کے یا لباس پہن کر کے یا نام رکھ کر کے یا انتساب کریں مسلم گھرانوں کی طرف اور وہ اس طرح کا فساد مچائیں، بے گناہوں کا خون بہائیں، ان کا ہمارے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ ہمارے لوگ، ہمارے نوجوان کان کھول کر کے سن لیں کہ اسلام امن و شانتی کا ضامن ہے۔ ان افکار اور نظریات کے قریب بھی نہ بھٹکیں، ان خوارج کے قریب ان کے دروس کو بھی نہ سنیں جو دیکھنے میں بہت وضاقتہ ان کی بڑی اچھی ہوگی، داڑھیاں اچھی ہوں گی، باتیں زہریلی ہوں گی۔ ان باتوں کی نفرت کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو آپ تربیت کرتے وقت اس بات کی نصیحت اور وصیت کریں کہ ان علماء کی طرف مائل ہوں، ان کی تقریروں کو سنیں، ان کی باتوں کو سنیں اور ان کی طرف رجوع کریں جو دین کا علم رکھتے ہیں، حقیقی دین کا علم رکھتے ہیں۔ ایسے جذباتی اور کم پڑھے لکھے لوگ، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، نہ جانے کتنے لوگ برساتی میڈک کی طرح سے نکل آئے ہیں اور اناپ شناپ باتیں کرتے ہیں۔ ان کی باتیں اسلام کے نصوص سے اور قرآن کی دلیلوں سے اور آیتوں سے تطبیق نہیں رکھتی ہیں اور اسی میں ہمارے نوجوان بھٹک جاتے ہیں۔ یہ تو ہمارے اسلام کی بات ہوئی۔ اسلام قطعاً ایسے لوگوں کو برداشت نہیں کرتا، نہ اس طرح کے کام کو برداشت کرتا ہے۔ ہم ایسے واقعات کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ان پریواروں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور تمام مسلمان اس ملک کا کھڑا ہے اور پوری دنیا مذمت کرتی ہے اس واقعے کی، اور ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، ان کے ساتھ ہماری یکجہتی ہے۔ یہ ہم اسلام کی بات کرتے ہیں کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ کسی بھی دھرم میں اس طرح کی بات تو نہیں ہوگی کہ کسی بے گناہ کا خون بہایا جائے۔ تو اس ملک کے حالات جس طرح سے بگڑ رہے ہیں، ان میں بہت سوچ سمجھ کر کے اپنے راستے کو متعین کرنا ہے، اپنے علماء سے پوچھ کر کے، اپنے دانشوروں سے پوچھ کر کے آپ کو چلنا ہے، ورنہ بہت خراب لوگ ہیں۔ کسی بھی دھرم کے وہ لوگ ہوں جو ٹرینوں کے اندر دھرم دیکھ کر کے لوگوں کا قتل کرتے ہیں، کیا وہ دہشت گردی نہیں ہے؟ وہ بھی دہشت گردی ہے، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ جو ماب لنچنگ اس دیش کے اندر ہوتی ہے اور ایک جماعت کئی لوگ مل کر کے ایک بے گناہ کو قتل کر دیتے ہیں، مار کے اس کو ہلاک کر دیتے ہیں، یہ بھی دہشت گردی ہے، اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں۔ ہم جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اسلام کے اندر امن کا اتنا جو ہے، امن کی اہمیت ہے اور فساد کو برداشت نہیں کرتا، اور فساد کرنے والوں کی کوئی جگہ اسلام میں نہیں بچتی ہے۔ ان کے خلاف سخت کارروائیاں ہوں، اس کا مطالبہ مسلمان کرتا ہے، ہمارا اسلام کرتا ہے کہ انہیں چن چن کر کے مارا جائے۔ وہ جہنم کے کتے ہیں جو زمین پہ فساد پھیلاتے ہیں، بے گناہوں کا خون جو ہے گراتے ہوئے اس زمین کو لال کرتے ہوں، سرخ کرتے ہوں، ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے ملک کے اندر جو بھی لوگ کرتے ہیں، کسی بھی دھرم سے، کسی بھی ذات سے ان کا تعلق ہو، ان کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ ان کا بھی دھرم یہ نہیں کہتا ہوگا کہ بے گناہوں کا خون بہاؤ، لیکن وہ بہاتے ہیں۔ ملک کا ماحول خراب ہو گیا ہے، حکومتوں کو چاہیے کہ ان چیزوں پہ کنٹرول کریں اور ایسے وحشیوں کے خلاف کسی بھی دھرم سے ان کا انتساب ہو، کرتے ہو جھوٹ پھوٹ، ان کو بخشا نہ جائے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے ملک کے اندر امن و شانتی اللہ رب العالمین
قائم رکھے، اور الہ العالمین یہ جو ماحول نفرت کا بنا ہے ملک کے اندر، اس کو محبت میں اللہ رب العالمین بدل دے، اور ہمارے ملک کو مستحکم رکھے اور سلامت رکھے فسادیوں کے فساد سے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی وصلی اللہ علی نبینا محمد۔